بقرہ کی آیت نمبر 83۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وہ وقت بھی یاد رکھو جب ہم نے میثاق لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، اس بات کا کہ عبادت نہیں کرو گے اللہ کے سوا کسی کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، وذی القربى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے بھلی بات کہو گے، واقیموا الصلاۃ، اور تم نماز کو قائم کرو گے، وآتوا الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو گے، ثم تولیتم، پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے تم میں سے، وانتم معرضون، اور تم اعراض کرنے والے تھے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی اس بات کو ذکر کر کے کہ وہ اپنی تمام تر بدعملیوں کے باوجود اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ہم تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتے اور جنت ہماری ہے پکی، یعنی تمام تر سازشوں، مکاریوں، غلط کاریوں کے باوجود اپنے آپ کو وہ سمجھتے تھے کہ اصل جنت کے وارث ہم ہی ہیں اور جہنم میں ہم نہیں جائیں گے۔ ایک ضابطہ تو اللہ پاک نے اس کا گزشتہ آیات میں بیان کیا کہ جنت میں جانے کے لیے ضابطہ کیا ہے اور جہنم کا مستحق بننے کے لیے ضابطہ کیا ہے، اس کا تذکرہ گزشتہ درس میں ہو چکا ہے۔ ایمان اور اعمال صالحہ والے جنت میں جائیں گے، اور جو اتنا بڑا مجرم ہوگا کہ ہر وقت گناہوں کے گھیرے میں رہے گا، یعنی کفر اختیار کر لے گا، یہ شخص ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ ان آیات مبارکہ میں جو زیر درس ہے اور آگے آنے والی ہیں، اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیے ہوئے چند معاہدوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ پاک نے تم سے معاہدے لیے تھے، میثاق ہوئے تھے، پکا عہد و پیمان ہوا تھا، قول و قرار ہوا تھا کہ یہ اعمال کرنے ہیں، تم نے تسلیم کیا تھا کہ ہم یہ کریں گے، اس کے بعد بھی تم نے ان اعمال پہ عمل نہیں کیا، ان کو اپنی زندگی میں نہیں لائے، معاہدوں کی خلاف ورزی کی، میثاق کو پامال کیا، تو ان حالات میں بتاؤ تم جنت کے وارث کیسے بن سکتے ہو اور کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے؟
جبکہ تم نے اللہ سے کیے ہوئے اتنے اچھے اعمال کے وعدے توڑے۔ چنانچہ وہ کون سے اعمال ہیں اور جن کا میثاق لیا گیا اور جن پہ یہ عمل پیرا نہیں ہو سکے، اور وہ اعمال سارے کے سارے میرے محترم دوستو میرے اور آپ کے لیے بھی۔ اگر آج ہم ان اعمال کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو ہماری زندگیاں خوبصورت زندگیاں بنیں گی، صحابہ جیسی زندگیاں بنیں گی، کامیاب لوگوں والی زندگیاں بنیں گی، باعزت اور با مرتبہ با مقام لوگوں والی زندگیاں بنیں گی۔ اور اگر ان اعمال کو ہم زندگی میں نہیں لائیں گے تو پھر بنی اسرائیل والی زندگی ہماری بنے گی۔ جس طرح وہ مغضوب علیہم بنے، خدا نخواستہ اسی طرح مغضوب علیہم ہم نہ بن جائیں۔ جس طرح وہ بلند مقام سے پستیوں کے اندر گرے، اللہ نہ کرے کہیں انہی پستیوں میں ہمیں گرنا پڑ جائے۔ اب ان اعمال کو ہم غور سے سنیں اور نیت بھی کریں، کوشش بھی کریں، اللہ سے مانگے بھی، انشاءاللہ ان اعمال کو ہم اپنی زندگیوں میں لائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا۔ میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو، جہاں وعدہ ہو، قول و قرار ہو، دونوں جانب سے بات طے ہو گئی ہو۔ چونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے طے تھا کہ اگر تم ان اعمال پہ عمل پیرا ہوگے تو میں تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام دوں گا۔ اس وعدے اور عہد و پیمان کے ساتھ انہوں نے اقرار کیا کہ ہم یہ عمل کریں گے۔ پہلا عمل کیا ہے؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کسی کی نہیں کرنی۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟ انتہائی عاجزی، انتہائی تذلل، انتہائی درجے کا انسان کا اپنے آپ کو کسی کے سامنے بچھا دینا۔ یہ عاجزی، یہ تواضع، یہ انکساری اور یہ کسی کے سامنے جھک جانا، یہ صرف کس کے سامنے ہوگا؟ اللہ کے سامنے۔ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں ہوگا۔ کوئی بڑا انسان ہو، کوئی بڑی طاقت ہو، کوئی بڑا جتھا گروہ ہو، کوئی بڑا ملک ہو، کوئی بڑے دنیا کے اعتبار سے طاقتور لوگ ہوں، لیکن ہم جھکیں گے صرف کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ عبادت ہوگی تو صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ دوسرا معاہدہ ان سے یہ ہوا تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم میں اور بھی کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ ہی والدین کے حق کو ذکر کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کے بعد اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تو سب سے پہلے ہے، اس کے بعد انسان پر سب سے بڑا جو حق ہے وہ والدین کا حق ہے۔ اور والدین کے ساتھ بھی اللہ پاک نے یہ نہیں کہا برابری کا سلوک کرنا ہے، یہ حکم نہیں دیا، بلکہ کیا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنا ہے۔ احسان کا مطلب کیا کہ وہ تمہارے ساتھ جو بھی سلوک کرے۔ بعض اوقات ہوتا ہے انسان کو شکوے ہوتے ہیں، شکایتیں ہوتی ہیں، والدین میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے۔ اللہ پاک کا حکم یہ ہے کہ جو بھی ہو تم نے والدین کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرنا ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ پاک نے یہ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر والدین اس بات پر بھی مجبور کریں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو، بچہ توحید والا بن گیا، والدین مشرک ہے، بچہ صحیح راستے پہ ہے، والدین غلط راستے پہ ہیں، فرمایا کہ اگر وہ اس پہ مجبور بھی کریں کہ گمراہی کے راستے پہ چلو، شرک کے راستے پہ چلو، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کی بات تو نہ مانو، فلا تطیعہما،
یہ بات تو ان کی نہ مانو، کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی کر کے کسی بھی مخلوق کی فرما برداری کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ بات تو ان کی نہ مانو، لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفہ، دنیا کے اندر ان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آؤ، بدسلوکی نہ کرو، بدتمیزی نہ کرو، ان کی بے ادبی اور بے اکرامی نہ کرو۔ ٹھیک ہے، غلط بات والدین کر رہے ہیں، اس کو اچھے انداز سے ٹال دو، نہ مانو، لیکن بدتمیزی، بد تہذیبی، بے ادبی، جواب دینا، اس کی اجازت نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز دوستو، والدین، ماں باپ اولاد پر ایسے ہی شفیق و مہربان ہوتے ہیں جیسے اللہ رب العالمین اپنے بندوں پہ شفیق و مہربان ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی صفات، اللہ پاک اس کا کچھ حصہ والدین کو نصیب فرماتے ہیں، وہی رحمت، وہی شفقت، وہی محبت، وہی خیال رکھنا، اتنا کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا جتنا والدین اپنی اولاد کا خیال رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو ذکر کیا۔ اور تیسری چیز فرمایا وذی القربیٰ، عام قریبی رشتہ دار، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ عموماً اس معاملے میں کوتاہی ہو جاتی ہے، قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ذرا سا اللہ نے مال دے دیا، پیسہ دے دیا، تھوڑے سے حالات اچھے ہو گئے، اب ان رشتہ داروں کو منہ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، ان کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ بات بھی شریعت اسلامیہ اور شریعت موسویہ میں سخت گناہ سمجھی جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز فرمائے والیتامى، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، والمساکین، مساکین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یتیم اور مسکین دونوں معاشرے کا نادار طبقہ ہے، لیکن یتیم چھوٹا ہونے کی وجہ سے خیال رکھنے کا زیادہ حقدار ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے کہ جس گھر کے اندر کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اس کی تعلیم، تربیت، اس کے خوراک، لباس، علاج، معالجے کا خیال رکھا جاتا ہو، فرمایا وہ دنیا کے گھروں میں بہترین گھر ہے۔ اور دوسری طرف فرمایا دنیا کے گھروں میں بدترین گھر وہ ہے کہ جس گھر میں یتیم ہو اور اس یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی، اس کا خیال نہ رکھا جاتا، اس کے حقوق کو پامال کیا جاتا، یہ بدترین گھر ہے۔ اسی طرح معاشرے کے مساکین، نادار طبقات، ان کا خیال رکھنا، یہ شریعت موسیٰ علیہ السلام میں بھی حکم تھا اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہی حکم ہے۔ اور اگلی بات کیا فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ بھلی بات کرو۔ اگر کسی کو واعظ و نصیحت کرنا ہے، اگر کسی کو تبلیغ کرنی ہے، کسی کو پیغام دینا ہے، راہ ہدایت کی طرف لانا ہے، تو انداز غلط نہیں ہونا چاہیے، انداز خوبصورت اچھا ہونا چاہیے، بھلے انداز کے ساتھ، خوبصورت انداز کے ساتھ اصلاح کی بات ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ انسان اصلاح کی بات اس انداز میں کرے کہ اگلا سمجھے کہ اس نے تو مجھے لاٹھی مار دی، اس نے تو جناب میرا جو ہے وہ تیا پانچا کر کے رکھ دی، اور بجائے وہ اصلاح پہ آنے کے وہ الٹا ضد پہ اڑ جائے۔ اصلاح کے لیے اللہ پاک نے یہ پروگرام دیا قولوا للناس حسنا۔ لیکن یاد رکھیں میرے عزیز دوستو، اچھی اور بھلی بات کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دین کے اندر مداہنت کرے، حق بات کو بیان نہ کرے، یہ بھی غلط ہے۔ مداہنت وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مشرک اور کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ تم حق بات کو بیان نہ کرو، ڈھیلے ہو جاؤ، ہم بھی ڈھیلے ہو جائیں۔ لیکن حق بات کہنی ہے، طریقہ حق ہونا چاہیے، اس کا انداز اچھا ہونا چاہیے،
صحیح بات اور دلائل کے ساتھ بات، اچھے انداز سے بات یہ ہو، لیکن یہ بھی نہ ہو کہ کسی کی بے عزتی کی جائے، کسی کی توہین کی جائے، کسی کے نام بگاڑے جائے، کسی کو غلط انداز سے مخاطب کیا جائے۔ اس سے کسی کی اصلاح نہیں ہو سکتی، فساد تو ہوگا، اصلاح نہیں ہوگی۔ اس لیے دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، حق بات بھی کہنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بد سلوکی، بدتمیزی، بد تہذیبی کا انداز بھی اختیار نہیں کرنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اپنے دنیاوی مفاد کو، اپنے دنیاوی فائدے کو کسی کے لیے چھوڑ دینا یہ حسن سلوک کہلاتا ہے۔ میرا ایک دنیا کا فائدہ ہے، میں اپنا فائدہ چھوڑ دوں، دوسرے کے فائدے کو سامنے رکھوں، یہ حسن سلوک ہے۔ قولوا للناس حسنا، اور اپنے دنیاوی فائدے کے لیے دین کو چھوڑ دینا، اپنے دنیا کے مفاد کے لیے دین کی بات کے اندر سستی کرنا، یہ مداہنت کہلاتی ہے۔ یہ چیز اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اس لیے دونوں چیزوں کو ہم نے بہتر انداز میں ساتھ لے کے چلنا ہے۔ دنیاوی مفاد چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، حق بات بھی کہنی ہے اور اچھے انداز سے بھی کہنی ہے۔ اور اگلے دو حکم کیا ہیں؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ معاہدے ہوئے تھے بنی اسرائیل سے ان سارے امور کے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ہوا کیا؟ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، تم نے منہ پھیر لیا، تم نے روح گردانی کی، تم نے نظر انداز کیا، تم نے ان احکامات کو اگنور کر دیا، ان کو پس پشت ڈال دیا۔ الا قلیلا منکم، سوائے تم میں سے تھوڑے لوگ۔ میرے عزیز دوستو، قرآن کریم کی سچائی دیکھیں، حالانکہ عام طور پر تھوڑے لوگوں کو کوئی گنتی میں شمار ہی نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ خراب ہونا تو لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ سارے ہی اتنا دے۔ کچھ پولیس والے رشوت لے کہتے سارے ہی پولیس والے اتنا دے۔ کوئی کسی ایک طبقے میں کوئی خرابی آ جائے کیا کہتے سارے ہی اتنا دے۔ لیکن قرآن کریم کا تجزیہ دیکھیں، حالانکہ بنی اسرائیل کی اکثریت ایسی تھی، لیکن قرآن کریم نے یہ نہیں کہا سارے پھر گئے۔ قرآن کریم نے صاف انداز میں فرمایا ضرور پھر گئے، لیکن تھوڑے سے رہ گئے۔ کچھ تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے ان احکامات پہ عمل کیا اور وہ پوری شریعت پہ عمل کرتے رہے۔ باقی اکثریت کی حالت کیا تھی کہ انتم معرضون، تم اس سے منہ پھیر رہے تھے، تم اس سے اگنور کرتے ہوئے، تم اس کو چھوڑتے ہوئے، کنی کتراتے ہوئے گزر جاتے تھے، ان احکامات پہ عمل پیرا نہیں ہوتے۔ تو اب بتاؤ، جب تم اللہ سے کیے ہوئے اتنے اچھے اعمال کے وعدوں کو پورا نہیں کر رہے تو کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے؟ کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ جناب ہم پکے جنتی ہیں، جبکہ تم آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان نہیں لاتے؟ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ سارے کے سارے اعمال میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں۔ ہم بھی نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح نہیں بنیں گے، بلکہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں، صحابہ اکرام، اہل بیت عظام علیہم السلام کی طرح ہم انشاءاللہ ان احکامات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت،
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمہما کما